بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ کیا محرم کے مہینے میں بھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم کے مہینے سے پہلے کھا لیں، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا قربانی کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ بات سمجھیں کہ قربانی کا گوشت محرم کے مہینے میں بھی کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن دوستو، جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا تمہیں کسی نے یہ خبر دی ہے کہ بقرعید کے بعد بالکل قحط پڑ جائے گا اور گوشت ملنا بالکل بند ہو جائے گا؟ تو دوستو، یہ بات سمجھیں کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کے پاس پورا سال گوشت خرید کر کھانے کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اپنے غریب بھائیوں کا بھی دھیان رکھیں، وہ بھی اپنے ہی بھائی ہیں۔ اس لیے دوستو، مستحب یہ ہے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ بانٹ دیا جائے رشتہ داروں میں، ایک غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ ہاں، وہ لوگ جو غریب ہیں انہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا یا کم ملتا ہے، ہاں وہ لوگ جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور دوستو، مالدار کے لیے بھی جمع کر کے رکھنا جائز ہے، لیکن بہتر اس کے لیے یہی ہے وہ 3 حصے کرے۔ وہ سارا کا سارا بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر مستحب یہی ہے مالدار آدمی 3 حصے کرے، ایک اپنے پاس رکھے، ایک رشتہ داروں کو دے، ایک غریبوں کو دے، اپنا حصہ جمع کر کے رکھ لے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ قربانی کا گوشت چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، پوری کوشش ہو کہ قربانی کا گوشت بالکل خراب نہ ہو، خراب ہونے سے پہلے کھا لیا جائے یا کسی کو کھلا دیا جائے۔ اسی طریقے سے دوستو، ڈاکٹر سے معلوم کر لیں کہ جی ہم کتنے دن تک قربانی کا گوشت فریج میں رکھ کر کھا سکتے ہیں۔ وہ جتنے دن کی اجازت دیں اس سے پہلے ہی نمٹا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد تک رکھیں اور وہ گوشت فریج میں رکھ کر کھانے سے صحت پر نقصان ہو جائے، صحت کا نقصان ہو جائے۔ تو دوستو، ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کی صبح اس حال میں نہ ہو کہ اس کے گھر میں قربانی کا گوشت موجود ہو۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس سال بھی ایسا کریں جیسا پچھلے سال کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کر کے رکھو۔ دراصل پچھلے سال لوگ محنت، مشقت اور محتاجگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے جمع کرنے سے منع کر کے یہ چاہا کہ تم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دو۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔